سامعین محتشم، جناب حضرت قبلہ مفتی صاحب نے بڑی پرناز اور بہت ہی جالب اور جازب بیان فرمایا، اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن تحدید یہ نعمت کے طور پر کہ آج ہم اور آپ اکٹھے ہیں، تو یہ ہماری آج کی یہ محفل بسلسلہ عرس مبارک حضرت محبوب سبحان حضرت مولانا محمد ہاشم سمدانی رحمۃ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی زیادہ مرشد، آپ کی عرس مبارک اور آپ کی سال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ کریم حضور مولانا صاحب مبارک کی انوار و تجلیات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ حضرت مولانا محمد ہاشم سمدانی رحمۃ اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے قوی استعداد اور ایسی اخذ کرنے کی صلاحیت عنایت فرمائی دی۔ آپ مبارک اپنے علاقے کی جو وڈیرا تھے ان کا نام تھا محمد وزیر، ان کے آپ اولاد امجاد ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، وہ محمد ہاشم ابن محمد وزیر تھے۔ آپ کے والد صاحب چونکہ بہت زیادہ مالدار آدمی تھے، ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں ہوا کرتی تھیں۔ ان بھیڑ بکریوں کو افغانستان کی رواج کے مطابق چرواہے کے سپرد کی جاتی تھی، لیکن جن کی بھیڑ بکریاں ہوئی کی مالک وہ بھی کبھی کبھار چکر لگایا کرتے۔ حضور مولانا محمد ہاشم سمدانی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک فرماتے ہیں کہ میں اپنی بھیڑ بکریوں کی طرف جایا کرتا تھا، میرا عمر اس وقت 18-19 سال کی عمر میں تھا، نہ میں نے قرآن شریف پڑھی تھی، نہ میں نے کوئی الف با پڑھی تھی، میں جیسے وڈیروں کی اولاد ہوتی ہے میں ویسے تھا۔ فرماتے ہماری جو بھیڑ بکریاں تھیں وہ افغانستان کا ایک علاقہ ہے سمنگان، اور سمنگان کا ایک دور دراز کا علاقہ ہے، اسے کہتے ہیں غزنیگت۔ تو غزنیگت کی صحراؤں میں ہماری بھیڑ بکریاں تھیں، میں ان کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ میں نے دیکھا سامنے ایک پہاڑی کے چھوٹے پر ایک مزار شریف بنی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس مزار شریف میں گیا، آج بھی وہ مزار شریف ہے حضرت سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف۔ تو آپ فرماتے ہیں میں جب وہاں گیا تو مجھ پر غنودگی سی کی کیفیت آئی۔ مجھے جو صورتیں یاد ہیں جو نمازوں میں پڑھتا ہوں وہی صورتیں میں نے کہیں پڑھی، دعا کی، فاتحہ پڑھی، اور مجھ پر نہ نیند کی غلبہ ہوا۔ یہ عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم تھا۔ فرماتے میں نے بہت کنٹرول کیا، لیکن مجھے نیند بڑی سخت آئی، میں مزار شریف کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ میں جیسے میری آنکھ لگی تو صاحب مزار میرے خواب میں آئے، مجھے کہنے لگے محمد ہاشم یہ کیا زندگی رکھی ہوئی، بھیڑ بکریاں، یہ دنیا داری۔ تو میں خواب میں ان کو کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ حضور کیا کروں؟ تو فرمایا گھر جاؤ، اپنے والد صاحب کو کہو یہ کام تمہارا ہے، تمہیں اللہ نے کسی اور کام کے لیے پیدا فرمایا۔ فرماتے ہیں میں گھر گیا، گھر دیا، ابو کو کہا ابو آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، کیا کروں گا؟ میں نے کہا میں نے علم کی دین حاصل کرنی ہے، میں نے کسی اللہ کے بندے سے وابستہ ہونا ہے۔ اس نے کہا لو جی، اچھا بھلا بندہ تھا، لوگ پاگل ہو گیا۔ میرے والد نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر بھیڑ بکریاں نہیں چرانی، دنیا داری نہیں کرنی تو پھر میرے گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نکلو میرے گھر سے۔ فرماتے میں گھر سے نکلا، کبھی اس مسجد میں گیا، کبھی اس مسجد میں جاتا، طلب کرتا، کرتے کرتے میں گیا
افغانستان کے علاقے تعلقات میں کسی نے کہا یہاں پر اللہ کا ایک بندہ ہے. میں جب تعلقات گیا تو وہاں پر ایک مدرسہ تھا، میں اس مدرسے میں پڑھنا شروع کیا. آپ دیکھیں اللہ کریم نے آپ پر کتنی مہربانی کرتا ہے. فرماتے میں نے وہاں پڑھنا شروع کیا، لیکن میرا ذہن بہت غبی تھا. میں نے قرآن عظیم پڑھی وہاں پر. میں پوری 3 مہینے میں نے پوری قرآن شریف کو ختم کر دیا. واپس پڑھتا ہوں اپنی علاقے کی طرف آیا تو اس مزار شریف میں حاضری دی. فرماتے ہیں مجھے پھر غرور کی ہوئی، مجھے غرور کی ہوئی. میں پھر سویا، صاحب مزار میرے خواب میں آیا، مجھے کہنے لگے پریشان مت ہونا، صبح آنا، شام تک میرے پاس یہاں بیٹھے رہنا، جو بھی کتاب آپ پڑھتے ہیں اس کتاب کی صفحات کو پلٹا لینا میرے سامنے، تو میں وہ حفظ ہوتا جائے گا، یاد آتا رہے گا. آپ مبارک نے 2 سال اور 3 مہینے میں جو ہمارے علوم ہے جس کو آپ درس نظامی کہتے ہیں، اسے 8 سالوں میں مکمل کرتے ہیں. اللہ کریم نے آپ پر کرم فرمایا. 2 سال اور 3 مہینوں میں اس نے کسی اور استاد سے نہیں پڑھا. صاحب قبر کے پاس آتے کتاب کا صفحہ پلٹا لیتے اور پورا صفحہ یاد ہوگا. اللہ کریم نے ان کو اتنا اخذ. آپ نے فرمایا ایک دن میں نے صاحب مزار کی بارگاہ میں دعا کی. میں نے کہا حضور یہ علم دین تو میں حاصل کر رہا ہوں، مجھے علم باطن کی بھی ضرورت ہے. تو فرماتے ہیں مجھے قبر سے آواز آئی کہ جہاں سے تم نے قرآن عظیم پڑھی ہے خود ہی چلے جاؤ. آپ فرماتے میں تعلقات کے علاقے میں واپس گیا. میں مدرسے میں تھا اور مدرسے میں وضو کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اپنے حجرے سے نکلا، سر پر ٹوپیاں عمامہ بھی نہیں ہے، میں نے ایک رومال سر پہ ڈالا ہے، جا رہا ہوں واش روم. تو ہمارے علاقوں میں یہ جیسے میں مفتی صاحب نے کہا کہ روایتی پیر و مرشد دو تھے. روایتی پیر و مرشد بڑے آتے ہوتے تھے، آ جاتے نذرانے رسول کر لیتے اور پھر چلے جاتے. تو میں نے دیکھا ہمارے مدرسے کے طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شیخ بیٹھا ہوا اور ہمارے مدرسے کے جو لوگ ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں. تو میں نے جب ایسے دیکھا میں نے کہا یہ ہوگا کوئی رسمی پیر آیا ہوگا، ہمارے مدرسے کے طلبہ سارے اس کے گرد بیٹھے ہیں. میں نے کہا میں نہیں جاتا. میں آگے گیا. ایک فرماتے ہیں جیسے میں آگے سے گزرا میں نے دیکھا وہ پوری طلبہ کھڑے ہوئے. میں نے اس شیخ کو بھی دیکھا، شیخ بھی کھڑا ہوا تھا. میں نے کہا چھوڑو. میں گیا وضو کر کے واپس آیا. جب آیا پھر سے یہاں سے گزر رہا تھا تو میرے کانوں میں اس شیخ کی آواز آئی. شیخ نے کہا یہ جو بندہ گزر رہا ہے یہاں سے نا، اس کو اللہ کریم نے باطنی بہت کمال دیا ہوا ہے. اور میں نے کہا یہ پیر حضرات لوگوں کو گھیرنے کا یہی طریقہ اپناتے ہیں، تو فلاں ہے تو فلاں ہے تو فلاں. میں نکل گیا. ہمارے مدرسے کا جو استاد تھا نا وہ میرے پیچھے آیا. مجھے کہا ارے خدا کے بندے، زمانے کا غوث آیا ہوا ہے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہیں یاد کرتے ہیں، تیری احترام کے لیے وہ کھڑے ہو رہے ہیں، جب تو گزر رہا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور میں نے کہا یار میں پیروں کو نہیں مانتا، پیروں نے بڑا فراڈ کیا ہوا ہے، دھوکہ ہے. اس نے کہا یہ وہ پیر نہیں ہے، یہ کچھ اور پیر ہے، ایک دفعہ ان کے ساتھ ملو تو صحیح. کہا مجھے لے کے آئے. جیسے میری آنکھیں ان کے چہرے پہ لگی نا تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جس کو دیکھنے سے اللہ جانتا ہے. میں نے کوئی دوسری بات کری نہیں. میں آگے آیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا. میں نے ہاتھ بڑھایا. میں نے کہا حضرت مجھے بیعت فرما دے. انہوں نے کہا نہ جان نہ پہچان. کیسے بیٹھو پہلے بات چیت تو ہو نا. تو میں نے کہا نہیں جی میں جان گیا ہوں، پہچان گیا ہوں. بس وہ شخصیت کون تھی؟ حضرت مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ نے ہم سے ذکر کیا. آپ مبارک فرماتے ہیں کہ جب حضرت نے میرے لطیف قلب میں انگلی رکھی نا تو فرمایا جیسے اس نے مجھے قلب کا ذکر دیا میرے 5 لطائف عالم امر کے اسی وقت ذاکر ہو گئے. آپ مبارک ان کی ملازمت میں رہے. اللہ کریم نے ان کو اتنا مقام اور مرتبہ دیا. حضرت مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت دی. اور آپ مبارک کی تقوی کو دیکھی اور آپ کی یہ کرامت کو دیکھی. آپ مبارک شروع میں آپ نے نکاح نہیں کیا تھا.
آپ فرمایا کرتے تھے میں مجرد زندگی گزارتا ہوں، کبھی مسافرت میں ہوتے تھے، آج یہاں، اور کمال اس میں کیا تھا، وہ کسی کے گھر رکتے نہیں تھے، وہ جب بھی آتے ادھر دیکھتا محلے میں مسجد ہے نا، جا کے مسجد میں ہی وہ رک جاتا، کسی نے کھانا دیا دیا، کسی نے نہیں دیا نہیں دیا، کسی کی طرف رکتے نہیں۔ اللہ کریم نے ہماری خاندان پر، ہمارے گھرانے پر کرم فرمایا۔ حضور وہاں سے گزر رہے تھے، حضرت مبارک صاحب علیہ رحمت کی ملاقات ہو گئی ان سے، اور مبارک صاحب حضرت مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمۃ اللہ تعالی سے اتصال کیا ہوا تھا۔ حضرت مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمۃ اللہ تعالی نے آخر میں ان کو فرمایا تھا، حضرت مبارک صاحب فرمایا میرا اور آپ کا یہ آخری ملاقات ہے، ہماری اگلی ملاقات نہیں ہوگی، تو میں جب فوت ہو جاؤں تو آپ نے محمد ہاشم کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ مبارک صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں آپ مبارک وفات پائے، میں نے حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی سے اتصال کیا، بس پھر تو ہماری چار چاند ہو گئے۔ حضرت کہیں اور کسی کی گھر نہیں رکتے تھے، حضرت سیف الرحمان کے گھر رکا کرتے ہوتے، بس ادھر رکا۔ ہماری والدہ جسم سے بہت کمزور دبلی پتلی ہے، ابھی بھی حیات ہے، بیمار ہے، اللہ ان کو صحت و تندرستی دے۔ ہماری والدہ صاحبہ آپ کو یہ جو پنجاب اور سندھ میں ہے، ڈنگر جو ہے نا وہ مال مویشی کو ڈنگر کہتے ہیں، اور پشتوں میں ڈنگر جو ہے نا وہ دبلے پتلے کو کہتے ہیں، دبلے پتلے۔ تو کہا میرا نام جو ہے، میری والدہ صاحبہ فرماتی ہے کہ میرا نام حضرت نے رکھا ڈنگر۔ تو حضرت جو ہے نا وہ کہیں جاتے ہوتے تھے سفر پر، ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہوتی، لیکن اتنی باطنی تصرف تھی۔ فرماتے مجھے حضرت مبارک صاحب علیہ رحمٰن رات کو اٹھا کے اٹھو، میں جب اٹھ جاتی تو کہتے کہ مجھے حضرت مولانا اشرف سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کی خوشبو آ رہی ہے، اور انہوں نے پہنچنا ہے، جلدی کرو کوئی کھانا تیار کرو۔ تو آپ فرماتی ہے کہ ہم نا اس زمانے میں غربت پڑی تھی، تو فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مرغیاں رکھا کرتے تھے، اس کو باندھ کے ان کو نیک اور پیاری اچھی غذا کھلاتے ہوتے تھے۔ تو پھر میں اٹھتی جلدی جلدی، اپنی گائے کی نکالے میں دودھ ہوتی تھی، بس اسی دودھ میں حضرت کسی بازار کا یا کسی مشکوک کھانا کبھی زندگی میں نہ کھاتے۔ تو فرماتے میں وضو کر لی تھی اور پھر وہ کھانا بنا لی تھی، انتظار میں ہوتی کہ آپ ہمارے کو شوربہ بڑی پسند، اور میں بڑے کاسے میں شوربہ دیسی گھی کے اور دیسی قورمہ بنا کے انتظار میں بیٹھی رہتی تھی، کیونکہ حضرت کو مبارک صاحب کو بھی خوشبو محسوس ہوئی ہے، وہ آنے والے تھے۔ تو آپ فرمایا کرتی ہے کہ پھر صبح جب فجر ہو جاتا، فجر کے فوراً بعد ہم دیکھتے کہ حضرت تشریف لاتے، تو ہمیں فرماتے ڈنگر کھانا بنایا ہوا کہ قربان کھانا بنایا ہوا ہے، تو فرمایا کرتے ہوتے کہ ڈنگر ایک ہفتہ ہوا کھانا نہیں کھایا، آپ کو پتہ ہے؟ میں کہا قربان ہمیں پتہ ہے آپ کہیں اور نہیں کھاتے، میں کہا ڈنگر نے آپ کے لیے یہ بنایا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے فرماتے ہیں کہ آپ سب لوگ باہر نکلو، اب وہ پورا بڑا خاصا ہوتا تھا، وہ پورا کھانا کھا لیتے، اور پھر فرماتے ابو زادہ اللہ تجھے دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ عنایت فرمائے، اور مجھے فرماتے ہماری والدہ فرماتی ہے، مجھے فرماتے کہ ڈنگر تیرے لیے دنیا نہیں، میں نے تیرے لیے آخرت کی دعا مانگی ہے، تو آپ ہمارے پہ وہ کھاتے ہوتے ہیں۔ حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے ہیں ایک دن ہم ایک جگہ گئے، اس بندے کا کان تھوڑا سا مشکوک تھا، فرماتے ہم نے دیکھا حضرت کان میں یوں ہاتھ مارتے کھاتے نہیں ہوتے، اس بندے نے جس نے دعوت دی تھی اس بندے نے دیکھا کہ حضرت کھا نہیں رہے، حضرت تھوڑا سا کھائیں تو صحیح۔ حضرت نے ہم کو دیکھا تو ایک لقمہ چاول کا لیا منہ میں ڈالا، میں تو میرا تو پیر و مرشد کا، میں اسی کو دیکھتا تھا، حضرت نے وہ منہ کے سائڈ میں رکھا، لگا مجھے طلب نہیں ہے بس نہیں کھانا۔ اس کے بعد دعا ہوئی، کھانے کے بعد انہوں نے کہا نماز کا ٹائم اب نکلتے ہیں، فرماتے میں جب ساتھ باہر نکلا تو آپ مبارک ایک نئی زندگی بہ رہی تھی، اس میں آپ مبارک نے اپنے منہ ایسے کھولا، جو چاول یہاں پہ رکھے ہوئے تھے وہ بھی وہاں پر پھینک دیے۔ مجھے فرمایا لگا تم زیادہ کھانا مشکوک تھا اس لیے میں نے نہیں کھایا، تم لوگوں نے کھایا ہے اللہ تمہاری نصیب کرے، لیکن کھانا مشکوک تھا میں نے کھانا نہیں کھایا۔ حضور فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم سفر میں تھے ان کے ساتھ، یہ بھیڑ بکریاں چرانے والے یہ جو چرواہے ہوتے
ان کے پاس افغانستان میں بڑے بڑے کتے ہوتے ہیں، بیڑیاں حملہ کر دیتی ہیں تو وہ کتے اس کے مقابلے میں بڑے بڑے کتے ہوتے ہیں۔ وہ کتے جو ہے نا وہ کسی انسان پر اگر حملہ کر دیتے تو انسان کو بھی چیر پاڑ فرماتے ہیں ہم 4 بندے جا رہے تھے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اچانک ہم نے دیکھا وہ جو چرواہا تھا نا اس نے زور سے آواز لگائی، وہ میرا کتا تمہاری طرف دوڑ کے آ رہا ہے، بچو بچو ان سے۔ درخت پہ تو اس نے آواز لگائی کہ درخت پر بھی چڑھ جاؤ۔ حضرت مولانا صاحب نے ہمیں اشارہ کیا آنے دو۔ وہ کتا جیسے 1 سال کا بچڑا ہوتا ہے نا گائے کا، اتنا بڑا میں جب وہ قریب ایسے پہنچا، حضرت مولانا اشرف صاحب نالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف ایسے توجہ کرتا ہے، اللہ کا وہ اتنے سپیڈ میں تھا کہ اس نے اپنے دونوں ٹانگیں وہاں سے پلائی اور رینگتا ہوا حضرت کے قدموں میں آیا۔ وہ ادھر سر رکھا، حضرت نے اس کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا اور کان میں ان کو فرمایا ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا ہم چلے گئے، وہ علاقہ تھا امام صاحب، امام صاحب ہم چلے گئے۔ 3 دن بعد واپس آئے تو وہ چرواہا تھا وہ ہمارے ساتھ لڑنے لگا، اس نے کہا تم لوگوں نے مجھے کتا مار دیا۔ ہم نے کتا نہیں مارا، کہا مارا ہے آپ لوگوں نے، کیسے مارا؟ کہ جب آپ لوگوں نے اس کے ماتھے پر ایسے ہاتھ رکھا اور کان میں کچھ کہا ہے، کتا سر ویسے رکھا، پھر اس نے سر نہیں اٹھایا اور اسی طرح کتا مر گیا ہے۔ حضرت مولانا محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت حیدری صاحب فرماتے ہیں ایک دن میں اور حضرت مولانا حمید جان صاحب، ایک حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بھتیجا تھا، فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے ساتھ، ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو سردیوں کا موسم، آپ مبارک بہت بیمار تھے، آپ اٹھ کے جا نہیں سکتے تھے، ہم ان کو اپنے گھر سے کاموں پر اٹھا کے آسمانے میں لے کے آتے تھے، اتنے علیل اور بیمار تھے۔ اور میں ہم نے دیکھا ایک بندہ اندر سے تھا، اس بندے کو ہم کوئی نہیں جانتے تھے، سفید لباس پہنا ہوا تھا، سفید داڑھی تھی، سفید زلفیں رکھی ہوئی تھی، سفید دستار سر کی تھی۔ افغانستان میں ایک چادر ملتی ہے اسے کتان کہتے ہیں، آج کاٹن کہتے ہیں، جیسے میرا چادر ہے تقریباً اس طرح کا ایک چادر ہوتا ہے، اسے کتان کہتے ہیں۔ ایک کتان کا چادر اڑا ہوا اندر آیا، جس دروازے پر اندر داخل ہوا حضرت مولانا صاحب مبارک نے ہمیں اشارہ کیا مجھے اٹھاؤ، کھڑا کرو۔ ہم نے کھڑا کیا، دونوں بغل گیر ہوئے آپس میں، حضرت نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اس بندے نے حضرت کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پھر بیٹھ گیا۔ ہم چونکہ مریدین تھے تو فاصلے پر بیٹھے ہوئے، تو آپ دونوں آپس میں جو گفتگو کر رہے تھے آواز کو ہم سن رہے تھے لیکن سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا۔ فرمایا حضرت نے اشارہ فرمایا کہ چائے لے کے، تو جب ہم اٹھنے لگے اس بندے نے کہا نہیں میں چائے نہیں، میں چائے نہیں۔ ان سے کافی دیر تک گفتگو کی، اس کے بعد جانے لگے، جب جانے لگے تو حضرت نے پھر اشارہ فرمایا مجھے اٹھاؤ، اٹھا لیا، بغل گیر ہوئی، حضرت جو ہے نا ان کے ساتھ دروازے تک گیا اور وہ بندہ رخصت ہوا۔ جب باہر نکلا تو حضرت واپس پلٹا، مجھے کہا محمد سعید پہچانا اس کو؟ میں نے کہا نہیں، فرمایا کہ حضرت خضر علیہ نبی علیہ السلام۔ میں نے کہا حضرت خضر علیہ نبی علیہ السلام نے کہا جا مل ان سے۔ ہم باہر نکلے، 2 ویکٹ برفباری ہو رہی ہے اور رستے میں جو ہے نا ایک نکڑ تھا، میں نے دیکھا وہ بندہ اس نکڑ میں سے مڑا تو ہم نے جوتا نہیں پہنا اور بھاگا ان کے پیچھے۔ ہم نکڑ کو موڑے، دیکھا کوئی بندہ وہاں پر نہیں، واپس آئے وہاں بیٹھے تو حضرت نے مجھے فرمایا اے محمد سعید میں تو تجھے بہت بڑا سمجھ رہا تھا، تو بہت چھوٹا نکلا۔ میں نے کہا حضرت کیسے؟ تو فرمایا میں نے تجھے کہا تھا کہ یہ خضر ہے، وہ تھا خضر علیہ السلام لیکن تم اس کے پیچھے دوڑ لیے۔ میں نے کہا قربان جب خضر مل جائے تو بندہ تم جب پاس جاتے ہیں نا، تاؤ اس خدا کے سادہ بندے، خضر ہر کسی کے گھر نہیں جاتا، میری وجہ سے خضر میرے گھر آیا تھا یہاں پر، تو تم مجھے چھوڑ کے ادھر گئے اس کی طرف ہے۔ میں نے کہا حضرت ہاں واقعی یہ حضرت مولانا اشرف صاحب علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لایا کرتے ہوتے تھے ان کے ساتھ۔ کافی دفعہ حضرت مبارک صاحب جناب فرماتے ہمیں پھر کسی
شکل میں حضرت ملتے ہوتے تھے. حضرت مولانا اشرف سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ مبارک، آپ مبارک کے ساتھ سیم ایسا واقعہ ہوا جیسے مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میرا ایک خلعت ہوتا ہے، ایک جبہ ہوتا ہے، میں وہ جبے کو اتار کے اپنے بیٹے کو پہناتا ہوں. تو صبح جب آئے تو فرمانے لگے بیٹا اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں اب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اور یہ جو قیومیت کا خلعت ہے یہ آپ کو نصیب ہونے والا ہے. آپ نے ان کو مبارکباد بھی دی اور چند دنوں کے بعد وفات پائی. حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں وفات سے چند دن قبل میں نے خواب دیکھا، حضرت مبارک صاحب نے خواب دیکھا. فرمایا کہ حضور مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کو زمین پہ بیٹھے تھے، میں اس کو اٹھا دیتا ہوں، بڑا ہلکا پھلکا مجھے محسوس ہوتا ہے، میں کاندھوں پر بٹھا لیتا ہوں ان کو، لیکن مجھے کوئی وزن محسوس نہیں ہوتا. تو آپ مجھے فرماتے ہیں کہ چلا کے لگاؤ. حضرت فرماتے ہیں میں ایک قدم اٹھایا اور ایک قدم پہ چلا کر لگا رہا ہوں. ایک قدم میرا کابل میں پڑتا ہے، ایک قدم میرا جلال آباد میں پڑتا ہے، ایک قدم میرا پشاور میں پڑتا ہے، ایک لاہور میں پڑتا ہے، ایک فلاں ایک فلاں. فرمایا صبح میں نے یہ خواب دیکھا. صبح میں نے کہا یار یہ کیسے خواب ہے، یہ اگر مولانا صاحب کو بتاؤں ناراض نہ ہو جائے کہ بھائی تم نے مجھے چھوٹا بچہ تصور کیا ہے خواب. میں چھپ کر کے بیٹھا رہا. تو میں نے سورہ یاسین سنی. سورہ یاسین سننے کے بعد مجھے کہنے لگے کوئی خدا جب اللہ رب العزت کسی کو کوئی چیز دکھاتا ہے تو پھر اس کو چھپاتے کیوں؟ میں نے کہا جی حضور نہیں چھپانا چاہیے. ہمیں بولو کیا دکھایا ہے؟ ہمارے کہا حضور میں نے ایسے فرمایا خود زیادہ تجھے مبارک ہو جو قیومیت کا منصب تھا اللہ کریم نے اب آپ کو عنایت فرمایا. ایک وقت میں کئی قیوم تو ہو سکتے ہیں لیکن منصب جو ہے وہ ایک کے پاس ہوتا. بہت سارے ہوتے ہیں، ہمارے ججز بہت ہوتے ہیں لیکن جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، جج تو بڑے سارے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اب ایسے ہوگا کہ یہ فقیر اب دنیا سے چلا جائے گا اور رب تجھے یہ مسند عنایت. فرمایا اس کے چند دن بعد حضرت پشاور تشریف لائے اور پشاور میں آپ وفات پائے. حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مبارک کے ساتھ حضرت مبارک صاحب نے 2 سال آپ کی مسجد میں خدمت کی. 2 سال آپ کی سالگی کے تمام لنگر کا اہتمام کیا. 2 سال آپ کی امامت فرمائی. 2 سال آپ کی تمام خرچی اخراجات جو کہ حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ نے ادا کی. مبارک صاحب فرماتے ہیں میرے پاس جو بھی اثاثے تھے، میری زمین تھی، میرا گھر تھا، میرا کاروبار تھا، سب کچھ میں نے بیچ ڈالا اور وہ سب کو حضرت مولانا اشرف سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ پر قربان کر دیا. اب زمینیں تھی وہ بیچی، کاروبار تھا وہ ختم کیا، سب کچھ. میں نے کہا اللہ نے مجھے یہاں پر اتنی بڑی ہستی سے ملایا ہے. یہ دنیا کی مال و متاع جو ہے وہ تو عاجزی ہے، آتی جاتی ہے، پھر بھی یہ ملتے. تو ہمیں فخر ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں وہ نسبت عنایت فرمایا. اور مجھے جو ذاتی فخر ہے وہ یہ ہے کہ میری منہ میں جو پہلی ٹوٹی کی ہے وہ حضرت مولانا اشرف سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ. جب میں پیدا ہوا تو حضرت تشریف فرما تھے وہاں پر. حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ نے مجھے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور آپ مبارک نے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ کھجور میں ملا کے مجھے وہ کھجور پہلی ٹوٹی حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت حیدری صاحب کو یہ فضیلت حاصل ہے اور مولانا حمید جان صاحب کو. وہ دونوں حضرت مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، یعنی حضرت مولانا اشرف سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے. اور پھر حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے، گویا فرزاد سے الرحمان کے پیر بھائی تھے. اور اس کے بعد وہ حضرت مبارک صاحب سے بیعت ہوئے، گویا ہماری پیر بھائی ہیں وہ. تو اللہ کریم نے ہم کو یہ فضائل سے نوازا ہوا. الحمدللہ. ہمارے پاس حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قمیص ہے جو حضرت مبارک صاحب کو نے بطور تحفہ دیا ہوا تھا. قمیص ہے. ہمارے گھر میں جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو ہم حضرت مولانا اشرف سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قمیص مبارک کو ایک گلاس پانی میں ڈبو لیتے ہیں اور وہ پی لیتے ہیں. میری والدہ کو کینسر کی بیماری ہوئی تھی،
القبیر اس پانی میں ڈالی پیا اور اللہ نے اس کو شفا عنایت فرمائی. حضرت عمر صاحب علیہ رحمہ خود بھی جب آپ کو تکلیف ہوئی تھی، آپ کو ایک دفعہ بغلوں میں اور جسم پر جو ہے نا وہ ایک اسکن کی بیماری تھی، وہ ہو گئی تھی. بڑے ڈاکٹروں طبیبوں کو فرمایا، میں بھول گیا تھا. بڑے ڈاکٹروں طبیبوں سب کو دکھایا، بڑی علاج سب کچھ کیا، افاقہ نہیں ہوا. اچانک فرماتے ہیں مجھے خواب میں حضرت مولانا صاحب ملے. انہوں نے مجھے فرمایا، خنزادہ یار مجھے میرا قمیض تیرے پاس پڑا ہوا ہے، وہ پہن لو، کل ٹھیک ہو جاؤ گے آپ. حضرت عمر صاحب علیہ رحمہ اٹھے، انہوں نے وہ قمیض پہنی اور صبح اٹھے تو اللہ نے اس کو شفا کاملہ عطا فرمائی. الحمدللہ کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ نسبتیں عنایت فرمائی. دعائیں کرنا ہے نسبتوں کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے اور اللہ ہمیں اس سلسلے پر استقامت نصیب فرمائے. میں آج آپ لوگوں کو کافی عرصے سے میرے دل میں تھا لیکن میں بول نہیں پا رہا کیونکہ اہل اللہ کا یہ وتیرہ نہیں ہے وہ لوگوں سے مال مانگے، لوگوں سے پیسے مانگے، لوگوں سے ان کے اسٹیٹس و مرتبہ مانگے. بالکل حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے.